ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی کے مختصر ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے باواز بلند درود پاک پڑھیں، کچھ زبان خاموش نہ رہے، مل کے درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں درود پاک دا کیا ہے جنہوں درود آندہ ہے درود پڑھے جد کل برود وہاں اٹھ کے پیچھے چلے جائے، مل کے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین محفل، تمام دوستوں کو، تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء، چک نمبر 29 جنبے جنوبی فیصل آباد، ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی ہی محبت و عقیدت کے ساتھ مرکزی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ آقا جی دی محفل غریبان دے بیڑے بڑی ہی خوبصورت محبت و عقیدت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم محمد مبشر ڈوگر صاحب، ان کی پوری ٹیم، ڈوگر برادران اور پورا اہل محلہ جنہوں نے آج کی محفل پاک کا بڑا خوبصورت انتظام و انصرام فرمایا، اللہ ان کی کاوش کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے میں حمد باری تعالیٰ کے چاند اشار پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آئیے گرامی قدر تلاوت کلام پاک سے آج کی خوبصورت محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں، اور زیر صدارت جناب محترم عزت امام حضرت پیر طریقت رہبر شریعہ منبع جود و سخا آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول نواز رسول فخر صدا آپ تشریف فرمائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب بابا جی شاہ محمد ڈوگر صاحب سنگ آستانہ عالیہ 29 شریف آپ بھی تشریف فرمائیں۔ قبلہ علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ثنا خانوں کا حسین گلدستہ بھی موجود ہو چکا ہے، اب آپ تشریف فرما چکے ہیں۔ انتظامیہ کے ایک دو سے میں گزارش کروں گا کہ چند منٹوں کے لیے اتنی دیر تک تلاوت ہو، آپ بچوں کو بٹھانے کی کوشش کریں تاکہ ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم تلاوت کلام پاک سماعت کر سکیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب محترم محمد حافظ عمر فاروق صاحب سے ملتمس ہوں، آپ ہدیہ تلاوت سے محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ آپ محبت نال بولو ذرا نعرہ تکبیر۔ بچے بول رہے نے تے تھوڑی جی محبت فرماؤ، تسی زبان ہلا کے بولو تاکہ تھوڑا بھی سرکار دے غلامہ چنام شامل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، آواز کم میں ہاتھ اٹھا کے بولو، میں پتہ ہے گرمی ہے، گرمی چھ بولنا بھی مشکل ہے، بیٹھنا بھی مشکل ہے، لیکن سرکار دے غلامہ نہیں، نہ بیٹھنا مشکل ہے، نہ بولنا مشکل ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ محمد عمر فاروق صاحب ہدیہ تلاوت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اللہ ان کی آواز میں انداز میں مزید برکتی اور وسعت عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر ڈوگر برادران کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں جنہوں نے آج کی خوبصورت محفل پاک کا خوبصورت انتظام ان سے راؤ فرمایا. آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. میں اپنی نوکری کا آغاز حمد باری تعالیٰ کے چاند اشعار پیش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد باقاعدہ ثناخوانی کا آغاز ہو جائے گا. مل کے ایک مرتبہ نعرہ بلند کریں جو حضور کی نوکری کے لیے سچا ستھرا خالصتاً حضور کا نوکر بن کے بیٹھا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھانے کا مقصد ہے کہ آپ میں اور مجھ میں ایک ربط رہے گا. آپ میں اور مجھ میں ایک تعلق پیدا ہو جائے گا. آپ دنیاوی باتیں چھوڑ کے میری طرف مائل ہوتے رہیں گے تاکہ سرکار کا ذکر آپ آسانی طریقے سے میں آپ تک پہنچاتا رہوں. آپ سن کر اس پہ عمل کرتے رہیں. ایک مرتبہ جھوم کے یہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. شروع کو دناتوں میں گل کرنا چاہنا. پنجابی کا آغاز حمد باری تعالیٰ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کرتے ہوئے ڈوگر برادران کی پہلی فرمائش پیش کر رہا ہوں. آغاز کر رہا ہوں. شروع کو دناتوں میں گل کرنا چاہنا تے سب اپنے مسئلے میں حل کرنا چاہنا. جو لارے مکلیاں تے بھلا درابے، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں درابے.
شروع دناتوں میں گل کرنا چاہتا جو مالک ہے پالنے والا ہے رازق ہے رزق دینے والا ہے چاہے پتھر میں چھپے کیڑے کو رزق عطا کرنے والا ہے 1,00,000 نبی کائنات میں بھیجے ہیں ہر نبی نے اللہ کا ذکر کیا ہے لیکن اللہ کس کا ذکر کرتا ہے آغاز کر رہا ہوں شروع دناتوں میں گل کرنا چاہتا کہ سب اپنے مسئلے میں حل کرنا چاہتا جو نعرہ بکلیاں تے پھلاں در ربے جو نبیاں رسولاں تے ولیاں در ربے خلیل زبیح یا موسیٰ کلیمے وہ سارے کریماتوں وٹھا کریمے ہواؤں دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا تے پانیوں دے ورگا بڑا کوئی نہیں سکتا ہوا دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا پانیوں دے ورگا بڑا کوئی نہیں سکتا خلیل زبیح یا موسیٰ کلیمے وہ سارے کریمان دا وڈھا کریمے جیڑا انہوں لبے ضرور اسنو ملدا جیڑا انہوں لبے ضرور اسنو ملدا او دے حکم باجوں پتہ نہیں ہلدا او دے حکم باجوں پتہ نہیں ہلدا آج تحقیق سائنسداں جتنی مرضی کر لے رپورٹ تیار ہے بڑا لیکن تحقیق کی گئی ہے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت مولا شروع دناتوں میں گل کرنا چاہنا تے سب اپنے مسئلے میں حل کرنا چاہنا جو لارے بکلیاں تے پھلاں دا ربے جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا ربے خلیل زبیح یا موسیٰ کلیمے وہ سارے کریمات وڈھا کریمے ہواؤں دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا تے پانیوں دے ورگا بنا کوئی نہیں سکتا کیونکہ جیڑا انہوں لبے ضرور اسنو ملدا او دے حکم باجوں پتہ نہیں ہلدا تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جلا جلال ہو تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جلا جلال ہو تو ملا قریب رگے گلو تیری شان جلا جلال ہو تیری شان جلا جلال ہو تیری یاد میں ہے گلی گلی ہے چمن چمن میں ہو الولی تو بسا ہے پھول میں ہو بہو تیری شان جلا جلال ہو جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے چاہے زمین پہ رینگنے والی کیڑی ہے جنگل میں رہنے والا ہاتھی ہے غذا الگ الگ ہے شیر کی غذا اور ہے بکری کی غذا اور ہے ہاتھی کی غذا اور ہے رازق ہے رزق دینے والا ہے شیر کو بھی دے رہا ہے بکری کو بھی دے رہا ہے کیڑی بھی کھا رہی ہے واہ مالک تیرے پالنہار پہ قربان جاؤں تو جیسے دنیا کو بنایا جیسے جیسے کسی کی غذا ہے اس تک پہنچا رہا ہے تو پاک پروردگار ہے تو پالنے والا ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو بصیر ہے تو علیم ہے تو خبیر ہے تو کریم ہے مولا میں تجھے کیا کیا کہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے
سب سے تو رحیم ہے مولا جو مولا کو رحیم مانے تو اسے رحیم کر دے مولا جو تجھے کریم مانے تو اسے کریم کر دے جو تیرا زمین پہ بیٹھ کے ذکر کرے وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ان سب پر بھی ہو مولا تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے مولا میرے حال دا محرم تو مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے تو تے مٹی وچ نور سما دینا ہے دن سورج دے نال کریں روشن رات تاریاں نال سجا دینا ہے دیویں شہنشاہیاں پھڑ کے منگتیاں نو جدو نظر ضرب دی تو پا دینا ہے تیرے کعبے نو جے کر کٹان آوے اب ابیلا کل ہاتھی مروا دینا ہے آئیے گرامی قدر دعوت نات جناب محترم شہروز صاحب آپ سے ملتمس ہوں بارگاہ کونین میں گلہائی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی مقامی سناخانوں سے میری گزارش ہے کہ جہاں پہ جزاک اللہ کہا جائے وہیں پہ آپ کی حاضری مکمل ہو جانی چاہیے محمد شہروز نعرہ تکبیر اگے پیچھے ہوئی ہے اگر سرکار دے ذکر تو بڑا کچھ دا ذکر ہے تو پھر وہ ذکر کر لینے ہیں اگر کائنات ذکر سائیاں دا ہے انہاں تو بڑے کوئی سائیں نہیں تو پھر ذکر انہاں دا کر لیا ہاتھ اٹھا کے بولنا رہا تکبیر مالک جڑا تیرے نا تے ہاتھ بولا کرے کسی اور در دا محتاج نہ ہوئے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار خلق نبوت جشن عید میلاد النبی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب مدینے سے بلایا رہا ہے مدینے سے بلایا رہا ہے میرا مجھ سے پہلے جا رہا ہے وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے یہ چکری رہی ہے یہ چکری فاطمہ کی چڑھ
رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے کیا بات ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے کنو کنو چاہتا کہ مدینے دا بلاوا آ جائے ہر بندہ ہی تڑپ رہا ہے ہر بندے کے دل کی صدا ہے کہ مدینے والا مجھے اپنے در پہ بلائے میں سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ کے حال دل سناؤں تڑپ تڑپ کی اپنے دل کے حوال سناؤں یا رسول اللہ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات ودائے جاندے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات ودائے جاندے نے خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے کعبے دا توارا کی آکھاں روضے دا نظارہ کی آکھاں اوتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد مٹائے جاندے نے ایک بار فرشتے روزے تھے جڑے اوندے مڑنا اوندے نے سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے حضرات 70,000 نوری فرشتہ صبح کو 70,000 نوری فرشتہ شام کو دربار رسالت میں حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہے اپنے بختوں پہ مان کرنا وہ نوری ملائکہ اللہ کا فرشتہ ہو کر پوری زندگی میں ایک مرتبہ سرکار نور مجسم کے آسانے پہ آتا ہے پھر زندگی میں کبھی دوبارہ اس کو سعادت نصیب نہیں ہوتی کہ وہ سرکار کے در پہ چلا جائے یہ 70,000 نوری فرشتہ صبح کو 70,000 نوری فرشتہ شام کو جس دربار میں حاضری کے لیے آتا ہے پھر اسے دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا یہ سرکار کی امتی کے لیے ہے کوئی وہاں پہ کام کر رہا ہے کوئی ہر تیسرے مہینے جا رہا ہے کوئی سال میں 4 مرتبہ جا رہا ہے یا رسول اللہ کو تڑپ رہا ہے کوئی مدینے کی حاضری کے لیے گھر بار چھوڑ کے بیٹھا ہے کسی کے پاس مال نہیں ہے کسی کے پاس دل نہیں ہے کسی کے پاس حسرت نہیں ہے میں نے لاکھوں ایسے بندے دیکھے ہیں جن کی تجوریوں میں بڑا مال ہے لیکن مدینے والے کا بلاوا نہیں آتا وہ بندہ کسی حال میں مدینے نہیں آ جا سکتا جس کو مدینے والے کا بلاوا نہ آیا ہو لیکن میں کہتا ہوں اس بندے کے مقدر پہ قربان جاؤں بندہ دن میں مزدوری کرتا ہے لیکن بلاوا جناب سیدہ کائنات کے بابے کا آ جائے وہ مدینے جا رہا ہے کتنا خوش نصیب ہے میں ہاتھ اٹھانے کا نہیں کہوں گا لیکن اس کلام پہ اپنی اس بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ جھوم کے کہیے گا آخر میں اللہ آپ سب کو مدینہ مسافر بنائے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات بگائے جاندے نے خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے کعبے دا توارا کی آکھاں روضے دا نظارہ کی آکھاں اوتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد مٹائے جاندے نے اوتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد مٹائے جاندے نے اوتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد مٹائے جاندے نے کعبے دا توارا کی آکھاں روضے دا نظارہ کی آکھاں اوتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد مٹائے جاندے نے ایک بار فرشتے روضے تے جڑے آندے مڑ نہ آندے نے سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے مدینہ 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 بڑا پیارا مدینہ مدینہ سرکار دی امتی نے جڑے موڑ موڑ کے بلائے جاندے نے یا رسول اللہ میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا عشق بھی روحی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں پر میں قسم خدا دی کھانا میرے سونے جیا بھی نہیں یا رسول اللہ سونے عربی ڈولے
الہام کی سمت ہی بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری نسبت نے کیا ہے، نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی کا قلم اٹھا، آمد کے حوالہ سے 4 مصرے لکھے، روزتے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جوکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیرات بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ نصیرات بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیرات بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ کون آیا اج دنیا اتے انہاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آئیاں، جس نو حاصل کرن دی خاطر پئیاں مکے حال دہائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مردیاں رہ گئیں دائیاں۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے۔ آئیے گرامی بعد غزب کے اگلے سناخان مصطفیٰ، خوبصورت ورنے والی عظیم شخصیت حضور کے عظیم سناخان مصطفیٰ جناب محمد افضل صاحب، ماشاءاللہ آپ سے ملتمس ہوں، مارگاہ کونین میں گلہائی عقیدت محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، گاج بچ کے بولو نعرہ تکبیر۔ انتظامیہ ایک دوست کھڑا ہو گیا نا، بچیاں نو پیچھے کرے گا، مبشر بھائی اینا میدان جنگ وکھرا ہی کھڑا کیتا ہے، اے پیچھے کر دینا، کیمرے تو پیچھے لے جانا، حال دیتے چلو میرا پتر پیچھے ہو جو ذرا، انہوں نے لے جو پیچھے برائے مہربانی تھوڑا جا، اور تھوڑا یہ پیچھے ہو جو میرا پتر، چلو ان لاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مشکور ہوں بانیان محفل کا، قبلہ صاحب کا، عرفان ڈوگر صاحب کا، اللہ رب العزت نبی پاک کے نالین مبارک اسد کا، میری آج سرکار کی بارگاہ میں اس جگہ پہ دوسری حاضری ہے۔ پچھلے سال بھی حضور کے ذکر خیر کے لیے میں بندہ ناچیز حاضر ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نبی پاک کی آل قصد کا حضور کے ذکر خیر کی برکات سے ہماری ہم سب کی جتنے بھی سرکار کے دیوانے محفل پاک میں تشریف فرمائیں، اللہ رب العزت سب کی حاضری حضور کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ جس محبت کے ساتھ آپ تشریف فرمائیں، اسی محبت کے ساتھ مل کے درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خموشنا ہے، مل کے پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ سے حاضری کی ابتدا کرتے ہیں. دو اشعار تیرے صدقے محمد بناؤن والیا ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. تیرے صدقے میں صدقے تیرے صدقے محمد بناؤن والیا. تیرے صدقے میں صدقے تیرے صدقے محمد بناؤن والیا ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. ساری دنیا دا مالک تو ہے نالے خالق رازق تو ہے نالے خالق رازق تو ہے اپنی ہستی نو آلہ سدون والیا. اپنی ہستی ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. تیرے صدقے میں صدقے تیرے صدقے میں صدقے تیرے صدقے میں صدقے ملک پڑے تیرے صدقے میں صدقے تیرے صدقے تیرے صدقے تیرے صدقے. ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے. تیرے صدقے میں صدقے تیرے صدقے میں صدقے تیرے صدقے تیرے صدقے. قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے. ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے. تیرے صدقے محمد بناؤن والیا ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. سونے اٹیاں دے مول وک وندائے ابا بیلا کولو ہاتھی مرواندا ابا بیلا کولو ہاتھی مرواندا پیاسا کربل حسین آزمان والیا. پیاسا کربل پیاسا کربل پیاسا کربل حسین ایسا عظیم قاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے. پیاسا کربل پیاسا کربل پیاسا کربل حسین آزمان والیا ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. اگر سمجھ آ رہی ہے تو کہہ دے سبحان اللہ. یہ چھوٹے بچے تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے ہیں تھوڑا سا پیار سے سمجھانا. میلاد شریف کے حوالے سے چند اشعار. آمنہ دے گھر نبیانا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا.
बोलो आमना दे घर नबियां दा, बोलो आमना दे घर नबियां दा, सुल्तान आया सुल्तान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। बीबी आमना पाक दा लाल साडा रखदा ढेर ख्याल, साडा रखदा ढेर ख्याल, करम कमाउण आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। आमना दे घर नबियां दा, नबियां दा, आमना दे घर नबियां दा, सुल्तान आया सुल्तान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। कह दे सुभान अल्लाह। कवे सादिया तर गए बेड़े, माही अर्श दा मेरे बेड़े, कवे सादिया तर गए बेड़े बेड़े, कवे सादिया तर गए बेड़े, माही अर्श दा मेरे बेड़े, माही अर्श दा मेरे बेड़े, बन मेहमान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। आमना दे घर नबियां दा, नबियां दा, आमना दे घर नबियां दा, सुल्तान आया सुल्तान आया, कुल कायनात दी जान आया। एहसान बड़े हैं रब दे, अज पाक मोहम्मद सब दे, एहसान बड़े हैं रब दे, एहसान बड़े हैं रब दे, अज पाक मोहम्मद सब दे, अज पाक मोहम्मद सब दे, दर्द वंडाउण आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। आमना दे घर नबियां दा, नबियां दा, आमना दे घर नबियां दा, सुल्तान आया, कुल कायनात दी जान आया। इस कलाम का मकता है, पीछे वाले हजरात बोर नहीं होना, कह दे सुभान अल्लाह बुलंद कर। जदों हाकिम आका सब बेटियां जश्न मनाए, सब बेटियां जश्न मनाए, उजड़े वसाउण आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। आमना दे घर नबियां दा, नबियां दा, आमना दे घर नबियां दा, सुल्तान आया, कुल कायनात दी जान आया। इरफान साहब एक अपना लिखा कलाम, मेरी क्या औकात है कि सरकार की बारगाह में लिखूं, लेकिन सरकार का वक्तन फक्तन करम होता रहता है। मिलाद शरीफ के हवाले से जितनी आपने खुशियां मनाई हैं, सरकार के हवाले से अखराजात किए हैं, घर बार सजाया है, घर बार अपने
سجاون دا ویلا کیونکہ میرے آقا دے آمن دا ویلا اے گھر بار اپنے سجاون دا ویلا اے گھر بار اپنے سجاون دا ویلا کیونکہ میرے آقا دے آمن دا ویلا خدا خود بھی بھیجے دروداں دے تحفے خدا خود بھی بھیجے دروداں دے تحفے ذکر لباں تے سجاون دا ویلا ذکر لباں تے سجاون دا ویلا کیونکہ میرے آقا دے آمن دا ویلا ہر دور میں کچھ لوگوں نے بلکہ جو بھی جن لوگوں نے بھی سرکار کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ خاکے بنائے ان کے جواب میں ایک شعر ہے تسی مومنوں رل کے خوشیاں مناؤ تسی مومنوں رل کے خوشیاں مناؤ کیوں سارے منکرانوں جلاون دا ویلا سارے منکرانوں جلاون دا ویلا کیونکہ میرے آقا دے آمن دا ویلا اے گھر بار اپنے سجاون دا ویلا گھر بار اپنے سجاون دا ویلا کیونکہ میرے آقا دے آمن دا ویلا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے کفر تے گھنیرے دے جامن دا ویلا کفر تے گھنیرے دے جامن دا ویلا کیونکہ میرے آقا دے آمن دا ویلا غریباں یتیماں وی خوشیاں منایاں غریباں یتیماں بھی خوشیاں منایاں کیوں نصیب اپنے اپنے جگاون دا ویلا نصیب اپنے اپنے جگاون دا ویلا کیونکہ میرے آقا دے آمن دا ویلا اور ہمارا ایمان ہے کہ جب سرکار کے ذکر خیر ہو رہتا ہے سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں بڑا ہی پیارا شعر ہے حضور دیوانے تڑپ دے پینے حضور دیوانے تڑپ دے پینے ہن مکھ تو پردہ ہٹاون دا ویلا ہن مکھ تو پردہ ہٹاون دا ویلا کیونکہ میرے آقا دے آمن دا ویلا افضل تو ہی پڑھ نبی دیاں نعتاں افضل تو ہی پڑھ نبی دیاں نعتاں کیوں اس
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਕਾ ਨੂੰ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਹ ਆਕਾ ਨੂੰ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਹ ਘਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਜਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ اور عرفان صاحب آخر میں دو اشعار بی بی زہرا پاک کے حسنین کریمین کہہ دے سبحان اللہ رب شان ودایا زہرا دیا لالاں دا کوئی جوڑ وکھا مینوں کوئی جوڑ وکھا مینوں اینا لجپالاں دا رب شان ودایا زہرا دیا لالاں دا کوئی جوڑ وکھا مینوں کوئی جوڑ وکھا مینوں اینا لجپالاں دا رب شان ودایا زہرا دیا لالاں دا پہلا شعر وچ کربلیاں گہنے من رب دی رضا گہنے تینوں پتہ نہیں جلیا انہاں دے کمالاں دا رب شان ودایا زہرا دیا لالاں دا کوئی جوڑ وکھا مینوں کوئی جوڑ وکھا مینوں اینا لجپالاں دا رب شان ودایا زہرا دیا لالاں دا آخری شعر حاضری کا ساڈا خون غلالیے اینا دی لجپالیے ساڈا خون غلالیے اینا دی لجپالیے افضل تے کرم وکھرا افضل تے کرم وکھرا اینا لجپالاں دا رب شان ودایا زہرا دیا لالاں دا کوئی جوڑ وکھا مینوں کوئی جوڑ وکھا مینوں اینا لجپالاں دا رب شان ودایا